ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے بعد ان کے مقدمے کے حوالے سے کنٹروورسی ختم نہیں ہوئی۔ عمران خان اب زخمی شیر کے طور پہ سخت رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے الزامات کی فہرست بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کو ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے اور اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر کہیں سے مانیٹر کیا جا رہا تھا آپریشن روم سے، جہاں پہ ایک فوج کے اعلیٰ افسر ان کے ساتھ ایک اور افسر موجود تھے۔ یہ بہت ہی سنگین الزام ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ان پر فائر کرنے والا ایک آدمی نہیں تھا، 2 لوگ تھے اور 2 گنز استعمال ہوئی۔ انہوں نے 4 مطالبات آج وزیر آباد کے جلسے میں پیش کیے ہیں، جس میں اپنے قتل کے حملے کی تفتیش کرنے کے لیے اور ارشد شریف کیس اور ان کے سینیٹر جو ہیں سواتی صاحب، ان کے کیس کے متعلق تفتیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے پھر اپیل کی ہے۔ ان کا ارادہ یہ بھی ہے کہ وہ سول کورٹ جائیں گے، کورٹ میں جا کر اپنی FIR درج کرانے کا آرڈر لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس دوران میں کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے، وہاں سے اس میٹنگ کے بعد کسی طرح کا کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوا ہے۔ نہ ہی عمران خان کے کل ٹویٹ پر کوئی ویسا رد عمل آیا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا جب عمران خان نے پہلی بار اس اعلیٰ افسر کا نام FIR میں درج کرانے کی کوشش کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، سنگین صورتحال ہے۔ ہر ایکٹر کو اپنی اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ مصر میں کس طرح جا کر ہمارا کیس پیش کیا گیا ہے ماحولیاتی تباہی کا۔ اس میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، خاص پر وزیر ماحولیات کو، محترمہ شہری رحمان کو، جو کامیاب رہیں کہ ایجنڈے پہ آ گیا لاس اینڈ ڈیمیجز کا نقطہ، جو کہ پہلے نہیں آتا تھا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کانفرنس میں جو ہماری کاوش ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ لیکن وہاں ایک عجیب بات ہوئی کہ شہباز شریف صاحب جو ملک واپس آنے کا اعلان کر چکے تھے کہ گوئنگ بیک ٹو پاکستان، وہ لندن پہنچ گئے اپنے بھائی سے مشاورت کرنے کے لیے۔ اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے اپنے دورے شروع کر دیے ہیں، الوداعی فیئر ویل وزٹ شروع کر دیے ہیں ویریس کورس کے، وہ مختلف کورس میں جا رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آرمی چیف اب ایکسٹینشن نہیں لے رہے، وہ اپنے جو اعلان تھا اس پر قائم ہے اور وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ عمران خان کی تحریک اور اپوزیشن کا سارا اور حکومت جو ہے، ان کی سب کا مرکز ایک ہی کہ ان کی ساری سیاست کی کشمکش کے پیچھے یہ معاملہ رہا ہے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو متاثر کیا جائے، اس پر اثر انداز ہوا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان باولے ہو گئے ہیں۔ یہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو یا نئے آرمی چیف کے معاملے کو کیوں سیاست کا فٹ بال بنا رہے ہیں؟ یہ کوئی ذمہ دار رویہ نہیں ہے بھئی، یہ ایک پروسیجرل معاملہ ہے۔ آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی جگہ جو سینئر موسٹ ہے یا جو لسٹ آئے گی اس میں سے وزیر اعظم کسی کو لگا دیں۔ اور آرمی چیف کو آرمی ہی کا چیف ہونا چاہیے، وہ کسی کا ذاتی نمائندہ نہیں بن سکتا۔ وہ ایک ادارے کا رہنما ہے، لیڈر ہے، افسر ہے، اور وہ قانون اور آئین کے تابع رہنا چاہیے۔ اب عمران خان نے پھر اپنا ایک انٹرویو دیا ہے، آج ڈان میں نے پڑھا ہے، جس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ فوج ان کے ساتھ مل کر حکومت کرے، اور وہ ان کے ساتھ جب حکومت آئے گی تو فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح انہیں ابھی سمجھ نہیں آئی ہے 3.25 سال 3.5 سال کی حکومت میں، جب ان کی ہائیبرڈ حکومت جس میں وہ کہہ رہے ہیں انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا، اور وہ سب ایک صفحے پہ تھے، سب کام ٹھیک چل رہا تھا۔ اور جب انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی ایک حد سے گزر کر، اس سے پہلے بھی کئی بار وہ حدیں کراس کر چکے تھے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو حکومت میں برقرار رکھنے کے لیے اور لانے کے لیے، لیکن جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو عمران خان کو یہ بالکل بات پسند نہیں آئی اور وہ بھن آ گئے اور سخت رد عمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اب تک تو وہ یہی پریشر بلڈ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے فوج کو اپنی حمایت کی طرف راغب کریں، لیکن انہیں ٹکا سا جواب ملا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو کیا ضرورت پڑی ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف نے اعلان کیا تھا کہ میں ڈکٹیٹ نہیں لوں گا، تو اس کے بعد سے نواز شریف نے اپنی سیاست خود شروع کر دی تھی اور وہ پھر اپنے پاؤں پہ سیاسی طور پہ کھڑے ہو گئے تھے. عمران خان کی بھی اب سیاسی حمایت موجود ہے، ایک بڑی پارٹی ان کے ساتھ ہے، انہوں نے بنا لی ہے. تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے بیساکھیوں کے سہاروں کی، جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو عوام ہے اور وہ بڑی اکثریت سے جیتیں گے. اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے کہ جی آخر شہباز شریف کی اور نواز شریف کی ملاقات میں کیا طے ہوا ہوگا، کیا انتخابات کی تاریخ طے ہو رہی ہے، کیا کوئی فارمولہ چل رہا ہے کہ یہ حکومت چلی جائے جلد اور 6 مہینے کے لیے، باقی مدت کے لیے کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کو فل جنرل بنا دیا جائے جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہو. کیا کوئی اس طرح کا فارمولہ بھی جس کے پہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اور لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ سب کائٹ فلائنگ ہے، یہ پتنگ اڑائی جا رہی ہے، کیونکہ آج کل لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس طرح کی سازشی نظریات پہ. 6 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے آئین میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوگی جو کہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آئین کی تبدیلی کے لیے، اور پھر آئین کو کیوں بگاڑا جائے؟ آئین میں صاف لکھا گیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا عرصہ 90 دن ہوگا. اس اثنا میں عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے بعد وہ اپنے گھر تک محدود ہو گئے ہیں، لیکن آج انہوں نے ایڈریس کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جلسے کو. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان کا ٹیمپو مارچ کا ٹوٹ گیا ہے، ہمدردی ان کے ساتھ بڑھ گئی ہے، انہیں اب ایک زندہ شہید اور ایک بڑا وہ مانا جا رہا ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں اور زخمی ہونے کے باوجود کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ راولپنڈی پہنچتا پہنچتا عمران خان تو ابھی بھی کئی ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تھک ہار جائے گا یہ جلوس، کیونکہ لوگ کب تک بیٹھے رہیں گے. اسی طرح یہ جو اب سڑکیں بند کر کے بیٹھے ہیں، لوگوں کا رد عمل آ رہا ہے کہ بھئی آپ 4 5 10 20 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ بڑی بڑی شاہراہیں بند کر دیتے ہیں. اور یہ پنجاب کی پولیس انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ بڑا کرمنل نگلیکٹ ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق وائلیٹ ہو رہے ہیں کہ وہ اسکول نہیں جا سکتے، سفر پہ نہیں جا سکتے، اپنے کام سے نہیں باہر نکل سکتے. تو بڑا خوفناک کام ہے یہ تحریک انصاف کو، اور اس میں کوئی زور بھی نہیں ہے. یا تو آپ ایجیٹیشن کر رہے ہو جس میں ہزارہ لوگ شامل ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ وہ کریں بھی، لیکن وہ نہیں ہو رہا. آپ پولیس کی مدد سے سڑکیں بند کر رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور عوام کو بڑا خجل خراب ہونا پڑ رہا ہے. تو اسی طرح اور بہت ساری سازشی تھیریز پیش کی جا رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ مطالبہ کہ انتخابات کا، اس کے اوپر بات چیت سیریسلی ہونی چاہیے. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ مارچ میں جا کے سینسس مکمل ہوگا اور اگلے 3 مہینے لگیں گے الیکشن کمیشن کو اس کے مطابق حلقہ بندیاں بنانے میں. مطلب یہ ہے جون جولائی میں الیکشن ہو سکتے ہیں. عمران خان بھی مئی تک تو تیار تھے، اگر وہ جون جولائی تک تیار ہو جائیں تو اس حکومت نے بھی اگست میں چلے ہی جانا ہے، اس کے بعد ان کی مدت پوری ہو جانی ہے، اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی. تو یہ جو معاملات ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ انتخابات سے سارے مسئلے ہو جائیں گے، یہ بات بھی درست نہیں ہے. انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ انتخابات ہمارے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے. پھر اگر انتخابات میں کہ نتائج کسی نے نہ مانے، پھر ہم سیاسی حساب سے وہیں پہ کھڑے ہوں گے، بیک ٹو اسکیئر ون، وہیں پہ کھڑے ہوں گے سیاسی بحران کے پوائنٹ پہ جس طرح ہم آج ہیں. کیونکہ اس حکومت کو عمران خان نہیں مان رہا ہے، اگلی جو حکومت منتخب ہو کر آئے گی اسے ہارنے والے نہیں مانیں گے. تو جب تک پاکستان میں کوئی سیاسی میثاق نہیں ہوتا سیاسی جماعتوں کے درمیان، تو معاملہ سیاسی بحران کا حل ہونے والا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ معاشی بحران کا حل سیاسی مسئلے کے حل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سیاسی مسئلے کو حل کرتے ہوئے آپ کو معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. یہ نہ اکیلے اسحاق ڈار کا کام ہے، نہ نون لیگ کا کام ہے. ہمارے پاس جو معاشی فلسفہ رہا ہے، جو معاشی فارمولہ رہے ہیں، اور جو IMF کے میکرو اکنامک فریم ورک رہا ہے، اس کے تحت پاکستان اپنی دست نگری سے، اپنی بدحالی سے، اپنی معاشی کنگالی سے نہیں نکل سکتا، اور نہ ہی قرضوں کے اس سے نکل سکتا ہے. ابھی بڑا مسئلہ لوگوں کی بحالی کا بھی ہے. سیاست کے دل میں کوئی دل نہیں ہے. لوگ پڑے ہیں، کوئی 3.25 کروڑ لوگ گھروں سے باہر بے گھر پڑے ہیں، سردی آ گئی ہے،
اس کے انتظام کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیرونی امداد اتنی آئی نہیں ہے اور جتنی کہ اپیل کی گئی تھی۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کچھ امداد کہیں سے اس کانفرنس کے بعد یا جو پاکستان کے حوالے سے کانفرنس فرانس میں ہونے جا رہی ہے اس سے کچھ مدد مل جائے۔ ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور انفراسٹرکچر بینک سے 1500 ملین ڈالر مل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور چین کے اور روس کے، چین اور سعودی عرب سے بھی امداد کی بات سامنے آئی ہے۔ اس سے کچھ معاشی حالات سنبھلیں گے، لیکن لوگوں پہ جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے، جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ گو کہ گیس کی قیمتیں گر رہی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ تیل کی قیمتیں کچھ تو کم ہوئی ہیں، لیکن کچھ عرصہ لگے گا کم ہونے میں، کیونکہ دنیا میں کساد بازاری آ گئی ہے۔ تو ہم آتے ہیں اسی طرف کہ عمران خان کی جو مہم تھی آرمی چیف کے پروسیس کو انفلوئنس کرنے کی، میرا خیال ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ جو اصول ہیں یا ان کے انٹرسٹ ہیں اداراتی، اس پہ کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، اور آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا پروسیس اگلے ہفتے مجھے لگتا ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس معاملے میں کہوں گا میں کہ بجائے اس کے کنٹروورسی پیدا کی جائے تو بہتر یہ ہے کہ جو سینیورٹی کا اصول ہے، جس طرح ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اسے اپنا لیا جائے، کیونکہ سبھی لوگ ایک اس لیول پہ آ کے ایک ہی طرح کی کوالیفیکیشن کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر نئے آرمی چیف کے پاس کے لیے کوئی کنٹروورسی اس پر نہیں کریٹ ہونی چاہیے۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ سیاست دانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک گرینڈ آل پارٹیز کانفرنس کریں یا پارلیمنٹ میں سبھی جائیں، اگر عمران خان تیار ہو، جو کہ ابھی تک تیار نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ یہ سارے معاملات انتخابات سے لے کر، انتخابی اصلاحات سے لے کر، سول ملٹری تعلقات سے لے کر، اور یہ جو ججوں کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہے اسے بھی شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ سب مسئلے موجود ہیں اور ان کے حل کی کو رستہ نکالنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں، اور وہ اپنے مخالف کو پچھاڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ عمران خان ابھی بھی اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس حکومت اور ان اتحادیوں کے خلاف انہیں پھر سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو جائے۔ یہ کوئی سیاسی وتیرہ، اس سے پاکستان کا جمہوری نظام مستحکم نہیں ہوا ہے۔ ابھی تو عمران خان نے اپیل کر دی ہے کہ سارے جمہوریت پسند ان کے ساتھ آ جائیں، شامل ہو جائیں۔ بار نے بھی ان کی حمایت کر دی ہے، سپریم کورٹ بار نے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان پہلے اپنا جمہوری ایجنڈا، جمہوری اصولوں سے وابستگی، سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے آئین کی منشا اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور انسانی حقوق اور سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اور انسانی بنیادی حقوق کے معاملے پہ وہ اپنے موقف کو تو واضح کریں، ایک واضح پوزیشن لیں، تاکہ وہ ایک جمہوریت کے حساب سے ان کے کریڈینشلز اسٹیبلش ہو سکیں۔ پاپولر لیڈر کا ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جمہوری ہیں، پاپولر لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئینی اور جمہوری طریقے سے حکمرانی کریں گے۔ پاپولر لیڈر کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کو بھی برداشت کریں گے، اختلاف رائے کو برداشت کریں گے۔ آپ کی حکومت کا تجربہ سیاستدانوں کے لیے بھی اچھا نہیں رہا، صحافیوں کے لیے بھی اچھا نہیں رہا، اور سول سوسائٹی کے لیے بھی اچھا نہیں رہا۔ اور اب آئندہ بھی اگر وہی ہونا ہے جو پہلے آپ کرتے رہے، تو پھر جمہوری قوتیں آپ کے ساتھ کیوں چلیں گی؟ آپ کو اس حساب سے جمہوری قوتوں کو ساتھ لینا ہے تو آپ کو اپنا بنیادی سوالات پہ اپنے موقف کو واضح کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ آج میں نے دیکھا عمران خان کی تقریر سینسر ہو رہی ہے۔ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں سینسر؟ ریکارڈنگ کر کے آپ سنا رہے ہیں، میں سن رہا تھا، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی جو آپ سینسر کرتے، اور اگر کی بھی جائے تو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے تاکہ لوگ اس پہ تنقید کر سکیں۔ اگر وہ ایسی معیوب بات ہے جسے آپ ایڈٹ کر رہے ہیں یا جسے آپ کاٹ رہے ہیں، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک میں جو سینسرشپ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے ایک عرصے سے، جو کہ پچھلی حکومت کے دور میں بھی، عمران خان کی حکومت میں بھی رہا، جو نواز شریف کی حکومت کے دور میں بھی رہا، جو اب اس حکومت کے دور میں بھی چل رہا ہے، یہ بڑا شرمناک ہے، اس سے ختم ہونا چاہیے۔ ساتھ میں آخر میں کہوں گا کہ ارشد شریف کی جو کل ایک ٹیلی ویژن پہ، دنیا ٹیلی ویژن پہ کامران شاہد نے جو ان کی جو رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم کی، اس کے حوالے سے جو تصویریں دکھائی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ وہ ایک بڑا ہی بربریت والا، انتہائی وحشت ناک قتل ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے،
اور بہت قریب سے ان پر فائر ہوئے ہیں۔ وہ کینیا کی پولیس کا سارا جو ڈرامہ تھا وہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس کی تحقیقات کے لیے واقعی یا تو یو این کے پاس جایا جائے یا پھر ہم درخواست کریں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کہ اس کیس کی تحقیقات کی جائے۔ اس ارشد شریف کے قاتل ماضی میں جو قتل ہوئے صحافی اور ان کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا اور ان کے قاتل انجام کو نہ پہنچ سکے، میرا خیال ہے کہ اس کیس کو اب ہمیں ساری صحافی برادری کو لڑنا چاہیے کہ یہ ان کا خون ناحق جو ہے وہ ایسے ہی نہ چلا جائے اور جو قاتل ہیں ان تک پہنچا جائے۔ مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے۔